بوڑھے والد ہیں، فسقى لهما ثم تولى الى الظل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو پلایا اور پھر وہ سائے کی طرف متوجہ ہو گئے، ثم تولى، اور پھر وہ مڑے سائے کی طرف، یعنی درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سائے میں کیا دعا کرے؟ ربی، بہت پیاری دعا ہے، ربی اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر، یا اللہ جو بھی خیر کی صورت آپ میری طرف اتارے تو فقیر میں اس کا بہت محتاج ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ربی انی لما انزلتہ الی من خیر، تو یا اللہ میں کیا ہوں؟ اس کا بڑا محتاج ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ گئی نہیں آگئی؟ تو جو آپ بھی اتارے میں اس کا بڑا محتاج ہوں۔ اب یہ کیا ہوا مسئلہ؟ تو 4 مسئلے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو وظیفہ ہے، ایک صاحب مجھے ملے، ہماری ٹی بلاک کی مسجد تھی نا وہاں پر، کہنے لگے کہ وہ میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی تھی، میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے مجھے وظیفہ بتایا، میری بہن کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، پھر میری شادی نہیں ہو رہی تھی، آپ نے وظیفہ بتایا تو میرے بھی شادی ہو گئی، اب میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، اللہ کی شان مجھ سے آج تک مجھے یاد نہ، مجھے اس وقت یاد آیا نہ آج تک یاد آیا کہ میں نے اس کو کب بتایا، اس کہ جو بتایا اس نے وہی تھا جو میں بتایا کرتا ہوں، لیکن چونکہ ذہن میں نہیں، پتہ نہیں کب بتایا تھا اس کا۔ تو دیکھو 4 مسئلے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ پہلی بات کیا تھی؟ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ جان خطرے میں ہے، دشمن کا خوف ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کھانے کو کھانا نہیں ہے، معاش کا مسئلہ ہے، روزگار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تیسرا یہ کہ ٹھکانہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے اور ٹھکانہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ اور چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے۔ تو 4 مسئلے ہوں تو چاروں مسئلوں کے لیے کیا یہ دعا ہے، لیکن دعا وہ ہو جیسے یہاں پر ہوتی ہے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے واقعہ سنایا۔ جس سال ہم دور حدیث میں تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ استاد جی سفر پہ ہیں۔ سفر تھا یہ اس طرح کا چترال وغیرہ کا۔ چترال سے واپس آتے ہوئے ہوا یہ کہ چترال کی فلائٹیں بہت کینسل ہوتی ہیں نا، کیونکہ موسم اچانک تبدیل ہوتا ہے تو فلائٹ کینسل ہوتی ہے۔ ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی تو کسی نے کہا کہ سڑک سے چلے جاتے ہیں، چلو سڑک سے چلے جاتے ہیں، اور سڑک سے گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی تھی۔ لینڈ سلائڈنگ سمجھتے ہو؟ وہ پتھر گر رہے ہوتے تو راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہاں سے کسی اللہ کی شان، وہ کسی ڈرائیور نے کوشش کی کہ اس بس کو سائڈ سے نکالوں، سائڈ سے نکالا، پتہ چلا کہ وہ پھنس گئے کسی جگہ پہ، اب نہ آگے جانے کے قابل نہ پیچھے جانے کے قابل۔ اب ایک بہت چھوٹی سی وہ تھی، آپ سمجھیے گا کہ ایک بستی تھی، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا تو ان کو گھر میں لے گئے۔ اب وہ پتہ نہیں کس کس سے پیغام بھجوایا، جو کچھ بھی ہوا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو بہر بالکل بھسی ہوئی تو راستہ بتائی، تو حضرت فرمانے لگے، مفتی رفیع صاحب خود کہا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ والی دعا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کہتے میں دعا پڑھ کے فارغ ہوا تو بچے ہوتے ہیں بھاگتے ہیں، ہیلی آ گیا، ہیلی آ گیا، ہیلی آ گیا۔ تو کہیں سے اطلاع ہو گئی تھی کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب وہ اس جگہ کے اوپر ہیں، تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے کسی نے بات کر کے پھر خصوصی ریسکیو آپریشن کے تحت پھر ہیلی کاپٹر آیا اور ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھ گئے، پھر اسلام آباد سے پھر واپس کراچی واپس آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی دیکھو ہر چیز ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اپنا رشتہ نہیں ہو رہا، تب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ٹھیک ہے، لیکن ہرس نہیں ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو واقعی ضرورت تھی نا، ہرس ہے کہ جی ایک تو ہے، چلو دوسری بھی آ جائے۔ تو کہہ رہے اکثر لوگوں نے پوچھا کہ دوسری کا وظیفہ بھی ہے کہ نہیں ہے، میں نے کہا دوسری کا نہیں ہے، ایک تو ہو جو جس سے ضرورت پوری ہو جائے، وہ اس کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اب یہ دعائیں کرتے رہو اور 4 شادیاں کرو، ٹھیک ہے؟ تو ایک کے لیے ہے وظیفہ۔ تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رشتہ ہو اور اسی طریقے سے آپ کی معاش کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، دشمن کا خوف ہو، تو ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں مستقل۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے، خاص طور سے جو مولوی حضرات ہیں فارغ ہوتے ہیں۔ ایک اور وظیفہ بتایا کرتا ہوں، وہ بھی سن لو، کشادگی رزق کے لیے کون کون سے وظیفے، سارے اکٹھے بتا دو تو بار بار بتانا نہ پڑے۔
ایک وظیفہ تو یہ بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 7 سے 10 مرتبہ سورۃ قریش کا پڑھنا، فرض نماز کے بعد سورہ قریش کا پڑھنا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سورہ قریش کا پڑھنا فرض نماز کے بعد، ٹھیک ہے، بس آگے چلو۔ اچھا، اس کے علاوہ کون سا ہے؟ ایک میں ابھی بھیج رہا ہوں آپ کو، تو سورہ قریش کا بتا دیا، اور ایک اور میں نے ابھی درود شریف بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، انہوں نے ماشاء اللہ گوگل پہ ٹرانسلیشن کی، کس پہ کی ٹرانسلیشن؟ گوگل پہ کی ہے، ٹھیک ہے، چلو اچھا۔ تو عرض میں کیا کر رہا تھا، ایک اور میں نے آپ کو درود شریف بھیجا ہے، اس کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ اس کے الفاظ، اچھا یہ مسنون یعنی یہ الفاظ کسی حدیث کے ساتھ میں نہیں ہے، کسی حدیث کے ساتھ کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن الفاظ بہت صحیح ہے، مجرب ہے، اس کا بھی ہر فرض نماز کے بعد درود شریف کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آیت نمبر 19 ہے سورہ شورى کی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اس کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ کو بتایا تھا میں نے ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنی سکسس سٹوری بتا سکتے ہیں، ان کو بتایا تھا، انہوں نے عمل کیا تھا، الحمدللہ آج اچھی جاب ہے ماشاءاللہ سے ان کو، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور تیسری یا چوتھی چیز ہے استغفار کا اہتمام، کیونکہ استغفار کے بارے میں سورہ نوح کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو کہنے لگے ربی، اے میرا بے شک کہ جو آپ خیر کی صورت مجھ پہ اتارے میں اس کا بڑا محتاج۔ فجاءت احداہم